بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت عرصہ پہلے ایک ویڈیو جس میں مسجد کا پانی اور لا علاج مرض کا طریقہ بتایا تھا۔ 7 عدد مساجد جس میں باجماعت ادا کی جا رہی ہو، ان 7 مساجد کا پانی لے کر 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 999 بار، یعنی 1 کم 1000 3 دن تک پڑھنا ہے، اور پھر وہ پانی اس مریض کو پلانا ہے۔ یہ طریقہ بتایا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آج اسی سے ملتا جلتا ایک عمل سچے موتی انصار سے بھی مل جاتے ہیں، کسی جوہری سے بھی مل جائیں گے۔ سچے موتی وہ لے لیں 7 عدد، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان سچے موتیوں پر کسی بوتل میں ڈال دیں، اور پھر بوتل کو پانی سے بھر دیں۔ 7 موتی لے لیں، ہر موتی کے اوپر سورہ فاتحہ 1 بار کم سے کم بامر مجبوری، نہیں تو 7 بار ہر دانے پہ پڑھ کے تو بوتل میں ڈالیں اور بوتل کو پانی سے بھر دیں۔ پھر وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ 7 عدد سچے موتی اور ہر موتی کے اوپر 7 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، کوئی بھی باوقار کام ہو، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بس اتنی بات سن لے۔ اور دوسری بات کہ درود پاک اگر نہ پڑھ جائے تو وہ دعائیں یا وہ عبادات جو بغیر درود کے ہوتی ہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کے معمولات میں سے ہیں۔ اور بعض دفعہ مصروفیت کی وجہ سے کسی بندے کو اگر جواب نہ دیا جائے، یا اس کی کال کو یا اس کے میسج کو سنا نہ جائے، رپلائی نہ دیا جائے، تو وہ فراڈیا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ لاہور کی ایک خاتون ہے، اس کے اوپر میں اسپیشل ایک ویڈیو بناؤں گا۔ وہ مجھے بڑا اخلاق کا درس دے رہی تھی، اور جب میں نے اس کے اخلاق کو دیکھا نا تو پھر پتہ چلا کہ واقعی کتنے باکمال لوگ ہیں۔ ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہوتی ہے، ایسے معاشرے میں، ایسے گھرانے میں، ایسے علاقے میں، کہ جن کو دیکھنا، سننا، چھونا اور متوجہ ہونا بھی میں اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ اتنی بات کہوں گا۔ اور پھر جب اس کو اینٹ کا جواب ملا نا پتھر سے، تو پھر اسے آرام آ گیا۔ اور ایک انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا، ایک اسپیشل ویڈیو میری اس کے تصویریں، یعنی آج کل مشینیں ہیں، کون سا کوئی ایسی بات ناممکن ہے، تصویر بھی ہے، اس کی آواز بھی ریکارڈ ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے ساری اسپیشل ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس کو پھر اخلاق کا درس دوں گا۔ تو اس لیے اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بڑے اخلاق کے دائرے میں رہ کر پوچھ لیں۔ ہمیں کسی سے کچھ لالچ نہیں ہے، نہ ویوز کی، نہ لائک کی، نہ شیئر کی، نہ سبسکرائب کی۔ میرا ایک ذوق ہے، میرا ایک شوق ہے جو چل رہا ہے، اور جب تک چلے گا یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے مجھے اخلاق کا درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے معاملات خود خراب کر کے
وہ اقبال نے کہا تھا، یہ کسی فلاسفر نے، کسی دانشور نے کہا ہے نا، حیرت ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو۔ کم اپنے ایجی ہو وند پھر سانو لوگ آکھن کہ تسی ایجی ہو۔ تو بہرحال وہ سچے موتی لے لے 7 عدد، ہر ایک کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمد پڑھنی ہے پوری، اور پھر اس موتی کو اس بوتل میں ڈالتے جائیں اور پھر اوپر سے اس بوتل کو پانی سے بھر دیں، اور یہ پانی مریض کو صبح شام ایک دوائی سمجھ کے پلاتے رہیں 7 دن تک، صبح شام۔ 8واں جب دن ہوگا تو ان موتیوں میں سے ایک موتی کو نکال کر اس کو انگوٹھی میں ڈلوا لیں، اور پھر وہ انگوٹھی اس مریض کو پہنا دیں۔ جب تک وہ انگوٹھی پہنی رہے گی، اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی سوائے موت کے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے السی، جس کو سادہ زبان میں پتہ نہیں کون سا سیڈز کہتے ہیں، برال السی کلونجی کے بارے میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سوائے موت کے اسے کوئی بیماری آ نہیں لیتی، تو اسی طرح یہ سورہ فاتحہ اس کو آپ پڑھیں۔ اور اس سورہ فاتحہ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو خسرہ، موتی، جالر، کالی کھانسی، جو بھی بیماری جو جانے کا نام نہ لیتی ہو، سورہ فاتحہ کو بغیر نقطوں کو اور بغیر اعراب کے لکھ لیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ تو میں کہوں گا حجاج بن یوسف کے دور سے کس بار میں پڑھتے تھے؟ نہ نقطے تھے، نہ زبر زیر تھی، نہ شد مت تھی، نہ جزم تھی، نہ ساکن تھے، نہ سکون تھے، کیا پڑھتے تھے؟ سمجھے؟ تو اس لحاظ سے بغیر زبر زیر کے سورہ فاتحہ کو لکھ کر گلے میں ڈال لیں، بازو کے ساتھ باندھ لیں، اور اسی بغیر نقطے اور اعراب کے لکھی سورہ فاتحہ کو پانی میں ڈال کر گول کر مریض کو پلاتے جائیں، اندر کی ساری بیماریاں باہر نکل جائیں گی۔ تو اسی طرح ان سچے موتیوں کے پانی کو مریض کو پلائیں، اور ایک موتی کو نکال کر اس بوتل سے انگوٹھی کے اندر وہ نگینے کے طور پر رکھیں اور مریض کو پہنا دیں، اور باقی جو 6 موتی ہوں گے وہ کنویں میں ڈال دیں۔ کنواں اگر مسجد کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جہاں کہیں بھی کنواں ہو اس کنویں میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو، جنات یا دیگر بیماریاں جو بھی مریض کو لائق ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہتے گا۔ میں نہیں کہتا کہ میری ویڈیوز ہٹ ہوتی ہیں، میری باتیں بڑی کیا ہوتی ہیں، میں تو سیکھنے کے لیے لوگوں سے، ہاں استاد اسے مانتا ہوں نا جس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، جس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، طنز اور تنقید کے طور پر نہیں، طنز اور تنقید کے طور پر نہیں، اصلاحی دائرے میں رہ کر آپ جو مرضی کمنٹس کریں، جو مرضی بات کریں، جو مرضی سوال کریں، آپ کو اس کا تسلی بخش جواب ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں جو بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں کتاب کے حوالے سے کرتا ہوں، کتاب کے حوالے سے، اور پھر اس کتاب کو آپ دیکھ کر پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں، صرف گوگل کو سرچ نہ کیا کریں، اس لیے کہ گوگل بہت سارے کیا کرتی ہے، مسائل کو خراب کرتی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ آپ قرآن پاک کی صورتوں کو دیکھیں، ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں لوگ، مذاق سے کر رہے ہیں، حقیقت میں کر رہے ہیں، چھان بین کر لیا کریں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات وہ لوگ انڈر لائن کر کے سرکل کر کے شیئر کر رہے ہیں، اس میں یہ غلطی ہے کہ قرآن کی پرنٹنگ میں یہ ہے جی، یہ مرزائیوں کا ہے، یہ قادیانیوں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ایسے کر کے افراتفری پھیلاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا ہے تو روک تھام مسلمان کا حق بنتا ہے، اس کی روک تھام کی جائے۔ کتنی اتنی ویب سائٹ بن گئی ہیں، قادیانیت، مرزائیت اور مسلمانوں کے درمیان فرق ختم کر کے بالکل ایک جیسا حولیہ، شکل، اذان، نماز سب ایک جیسی کر کے پیش کر رہے ہیں۔ جی کیا فرق ہے جی؟ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ججمنٹ کیسے کی جائے۔ تو اس لیے مستند کتاب کو دیکھ کر
پڑھیں اس کو، کتاب کو اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا راہبر، اپنا رہنما بنائیں۔ بے شک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے، آسانی کے ذرائع آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گئی ہے، ایک دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے سے دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اس کی حرکات و سکنات ساری کی ساری نوٹ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ بننے کی کوشش کرو اس دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد کے ممبر پہ، مسجد نے یا ساریۃ الجبل دکھا دیا تھا سارا نظارہ، متوجہ ہوئے جنرل گورنر سپہ سالار، پیچھے سے حملہ ہونے کو تھا۔ کون سی دوربین تھی، کون سی سیٹلائٹ تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، انسان تو انسان، اس چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ دے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام اس کے قول سے، اس کی بات سے مسکرائے۔ کون سی سیٹلائٹ تھی، کون سا ایسا نیٹ ورک تھا؟ ہمارے پاکستانی جو نیٹ ورک ہیں، جیز کا، یو فون کا، ٹیلنار کا، زونگ کا، یا اور کوئی کون سا ایسا نیٹ ورک تھا وہاں پہ؟ کسی کے دل کے اوپر مطلع ہو کر کسی کو کوئی بات بتلا دینا، کشف سے، الہام سے، آپ یہاں کون سا نیٹ ورک استعمال کریں گے؟ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ پورے دن میں 1000 بار صرف یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ پڑھتا ہے، یا ہر نماز کے بعد 100 بار، صاحب کشف بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور یہی الفاظ، یہی لفظ، یہی نام، یہی اسم عالی 3125 کی تعداد میں روزانہ لکھیں اور لکھ کر پانی میں بہاتے رہیں۔ امارت چاہیے، وزارت چاہیے، بے تاج بادشاہ آپ کہلائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی کلام کی یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے کہ یہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہے۔ لیکن اس میں استقامت چاہیے، صبح پڑھ کر شام کو ایسے نہیں، شام کو پڑھ کر صبح ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ کتابوں سے اپنے تعلق کو جوڑیں تو آپ دیکھیں، بزرگوں کے ساتھ، کسی صاحب علم کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی صحبت کو برقرار رکھیے۔ وہ صحبت ہی وہ کچھ سکھا دیتی ہے جو بڑی بڑی کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ مولانا روم زندہ مثال ہیں، آپ سے کتنے سو سال پہلے گزرے ہیں، کہ ایک مجذوب نے کتابوں کو اٹھا کر کنویں میں، تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا روم تلک ملا اٹھے کہ میرا زندگی بھر کا سرمایہ خراب کر دیا۔ وہ کنویں میں، وہ تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتابوں کو یوں جاڑا، ان کے اندر سے گرد نکل رہی تھی۔ بس مولانا روم کا وہ درس و تدریس کرنا، وہ فتوے دینا، وہ درس و واعظ و نصیحت کرنا، وہ پھر جھلکیں دیکھنی ہے تو صرف مثنوی پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اس لیے میں اس پرانے دور کے بندوں میں تو ہوں نہیں، اللہ مجھے ان میں کر دیتا خیر القرون کرنے جن کے بارے میں ہے، تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا، لیکن اس دور میں رہ کر ان اسلاف کی یاد کو زندہ کرنا میرے لیے یہی کافی ہے۔